أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال إمام العلي عليه الصلاة والسلام: العلم محيي النفس ومنير العقل ومميت الجهل. مولانا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ علم نفس کو زندہ کرنے والا ہے، عقل کو نور عطا کرنے والا ہے اور جہالت کو موت دینے والا ہے۔ ایک علم، اس کے تین اہم کام، زندگانی دنیا کو گزارنے کے لیے یہ تینوں اہم کام ضروری ہیں، اور مولانا متقیان نے تینوں اہم کام کا راستہ ایک بتایا ہے جو علم ہے۔ یعنی بغیر علم کے آپ نہ اپنے نفس کو زندہ کر سکتے ہیں، نہ اپنی عقل کو نور عطا کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنی جہالت کو موت کے گھاٹ اٹھا سکتے ہیں۔ آئیے آمادہ ہوئیے، ایک علم کا حصول تینوں کام آسانی سے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ گفتگو چل رہی تھی، اگر مشرکین خود مسلمانوں کو ترس بنا کر، ڈھال بنا کر خود پیچھے آ جائیں تو کیا ان کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا قتل کیا جا سکتا ہے۔ جب قتل کیا جائے گا نہ تو اس سے قصاص ہوگا اور نہ ہی ان کے اوپر دیت ہوگی۔ گفتگو یہاں ختم ہوئی۔ نعم تجب الکفارہ، ہاں ان کے اوپر کفارہ ضرور واجب ہو جائے گا۔ کس کے اوپر؟ قاتل کے اوپر، ان مسلمان کے اوپر جنہوں نے مسلمانوں کا قتل کیا ہے، ان کو کفارہ واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب کفارہ دیکھیے، قتل ذمہ کافر میں مطلقاً جب بھی کہیں قتل ہو تو کفارہ تو اس کے اوپر واجب ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کفارے کی دو حیثیتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک حیثیت یہ ہوتی ہے قتل یا قتل عمد ہوتا ہے، یا قتل خطا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب فوراً سوال پتا جناب قتل خطا کیا ہے؟ تو قتل خطا ہے تین امور میں سے کوئی ایک مگر بعنوان مرتب۔ نمبر ایک عتق رقبہ، نمبر دو صوم 60 یوم 60 روزے رکھنا، تیسری منزل پہ اطعام 60 مسکینا 60 روزے نہ رکھنا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو یہ ہے قتل خطا کا کفارہ مگر مرتبہ۔ ترتیب کے اعتبار سے پہلے کوشش کی جائے گی عتق رقبہ کی، اگر عتق رقبہ نہ ہو پائے تب آپ کو 60 دن روزے رکھنا ہے۔ اگر 60 دن روزے نہیں رکھ سکتے تب آپ کو 60 مسکینوں کو کھانا ہے۔ یعنی تخیر تو ہے مگر ترتیب کے اعتبار تخیر ہے۔ اگر آپ پہلی منزل پر قادر ہیں تو دوسری کو آپ کو نہیں کر سکتے، آپ دوسرے قادر ہیں تیسرے کا آپ انجام نہیں دے سکتے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ ہے قتل خطا کا کفارہ۔ اب آئیے نا قتل عمد کا کفارہ۔ تو قتل عمد کا کفارہ یہی ہے مگر یہ تمام امور ہیں، تینوں انجام دیں، اس کو عتق رقبہ بھی کرنا ہے، 60 روزے بھی رکھنا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دیکھیں ہو گیا۔ پہلی بات تو کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی قتل کسی کو کرتا ہے اس کے اوپر مطلقاً کفارہ تو واجب ہوتا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا نام تجب الکفارہ، کفارہ چونکہ اس نے قتل کیا ہے، جب قتل کیا تو کفارہ تو واجب ہو گیا۔ کہ وَهَلْ هِيَ كَفَّارَةُ الْخَطَأِ أَوْ الْعَمَدِ، سوال پیدا کہ جناب یہ جو یہ کفارہ ہوگا، کفارہ قتل خطا کا ہوگا یا کفارہ قتل عمد کا ہوگا؟ وجہان، یہاں پر دو وجہ، دو علتیں، دو دلیلیں اس منزل کے اوپر ہے۔ مأخذہما، مأخذ الوجہین، یعنی وجہین کا مأخذ، ان دونوں کا مأخذ کیا ہے؟ کونہ فی الاصل غیر قاصد للمسلم، یہ پہلی وجہ سامنے آ رہی اس بات کی کہ یہاں پر اس کو قتل خطا کا کفارہ دینا ہوگا۔ فی کونہ فی الاصل غیر قاصد للمسلم، کہ اصلاً وہ مسلمان کے قتل کا قصد ہی نہیں کر رہا تھا۔ جو قتل کرنے کے لیے گیا ہے اس کا ارادہ کس کو قتل کرنے کا ہے؟ کافروں کو قتل کرنے کا ہے، مسلمان کو قتل کرنے کا ارادہ ہے ہی نہیں۔ وَإِنَّمَا مَطْلُوبُهُ قَتْلُ الْكَافِرِ، اس کا مطلوب جو ہے وہ کون ہے؟ قتل کافر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بنیاد جناب علی۔ تو چونکہ وہ قصد اس کا ہے ہی نہیں، تو جب قصد نہیں ہے تو عمد کیسے ہو جائے گا؟
جب عمد نہیں ثابت ہوگا اس کا مطلب اب بچا دوسرا بدلہ، قتل خطا کا کفارہ اس کو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. وَالنَّذَرُ إِلَى صُورَةِ الْوَاقِعِ، اب یہ جو دلیل ہے یہ دلیل اس بات کی ہے کہ کفارہ جو ہے قتل عمد کا مسئلے میں واجب ہوگا. یہ دلیل اس بات کی ہے کہ وَالنَّذَرُ إِلَى صُورَةِ الْوَاقِعِ، جب آپ دیکھیں گے صورت واقعہ کو، کون مار رہا ہے؟ مسلمان کو. کس کو مار رہا ہے؟ مسلمان کو. ایک بات، یہ جان بوجھ کے مار رہا ہے خطا سے مار رہا ہے؟ جان بوجھ، حقیقتاً وہ جان بوجھ. یہ اور بات کہ قصد اس کا کوئی اور ہے، لیکن چونکہ قصد کوئی اور صحیح، لیکن حقیقت میں سامنے پھر بھی جان بوجھ کے ہی قتل کر رہا ہے اس کو، لہذا یہاں قتل عمد کا کفارہ سامنے آئے گا. فَإِنَّهُ، پس یہ یعنی یہ مسلم وہ مقاتل جو عامدن قتل ترس کر رہا ہے، وہ یعنی کہ ضمیر جو پلٹے گی قتل اس سلسلے میں متعمد لقتل ہی کی، یا پلٹے گی اس مسلم کی طرف کہ جس کو ترس بنایا گیا ہے. فَإِنَّهُ، پس یہ قاتل جو مسلمان قاتل ہے متعمد عمدن قتل کر رہا ہے لقتل ہی لقتل المسلم الترس، اس مسلمان کی کہ جس کو ڈھال بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. وَهُوَ أَوْجَحُ، شارح کی نظروں کے اندر یہ وجہ ثانی بھی ہے کہ اس کو قتل عمد کا کفارہ دینا پڑے گا. وَيَنبَغِي أَن تَكُونَ مِن بَيْتِ الْمَالِ، اب سوال یہ ہے کہ جناب وہ کیوں اپنے پاس سے دے ہے؟ یہ کیوں اپنے پاس؟ وہ اوجا، آپ نے اوجا تو کہہ دیا، جب بہت بہترین آپ نے کہہ دیا، پھر اب جناب وہ دے گا کہاں سے؟ وہ اس کے پاس تو نہیں ہے، وہ کیوں دے؟ وہ تو حاکم شرع کے حکم پہ گیا تو کہا وَيَنبَغِي أَن تَكُونَ مِن بَيْتِ الْمَالِ ہے. اس میں جو ضمیر پلٹے گی ان تکونا کے اندر وہ دیت کی طرف جائے گی. وَيَنبَغِي أَن تَكُونَ الدِّيَةُ مِن بَيْتِ الْمَالِ، ضروری ہے کہ اس منزل کے اوپر جو دیت دی جائے گی وہ بیت المال سے دی جائے گی، ٹھیک ہے نا. جو سرکاری خزانہ ہے اس سے دیت دی جائے گی. لِأَنَّهُ لِلْمَصَالِحِ، چونکہ یہ مصالح مسلمین کے لیے قتل ہوا ہے، یہ قتل جو ہوا ہے مسلمانوں کے لیے. وَهَذِهِ مِنْ أَهَمُّهَا، اور یہ جگہ جو ہے یہ اہم میں مصلحت ہے مسلمانوں کے لیے، چونکہ اس کی بنیاد پر ہی مشرکین تک پہنچ گئے ہیں، لہذا مصالح اسلام میں اہم ترین منزل ہے، لہذا بیت المال سے اس کی دیت دی جائے گی. وَلِأَنَّ فِي إِيجَابِهَا الْمُسْلِمِ إِضْرَارًا يُوجِبُ التَّخَاذُلَ عَنِ الْحَرْبِ لِكَثِيرٍ. پھر ایک بات اور بھی ہے کہ اگر، اب یہ دوسری دلیل دے رہے ہیں اس بات کی کہ وجوب دیت جو ہے وہ بیت المال کے اوپر ہے، وجوب دیت جو ہے وہ بیت المال کے اوپر ہے، اس لیے دوسری دلیل کر رہے ہیں لِأَنَّ إِيجَابُهَا عَلَى الْمُسْلِمِ، اس لیے اس کو مسلمان سے لے لینا، یعنی اس قاتل سے جس نے قتل کیا اس سے لینا، اِضْرَارًا، ضرر کا سبب بنے گا. بھئی ایک تو وہ جان کو جان نہ سمجھتے ہوئے میدان جنگ میں آ گیا آپ کے حکم کے اوپر، اور اب اس نے قتل کیا آپ کے حکم پہ، مسلمانوں کو بھی مار ڈالا اس نے، کیوں؟ تاکہ ان کفار تک پہنچ سکے، آپ کے فتح اور کامرانی میں اثر ہو سکے، اور اب نتیجہ وہ کہ جو قتل کیا تو اس کی اب وہ دیت بھی دے، تو پھر کہ یہ اس کے لیے ضرر بن جائے گا. یوجب التخاذل عن الحرب لکثیر، نتیجہ کیا ہو؟ بہت سارے لوگ جنگ سے تخاذل اختیار کر لیں گے. مقاتلین جو ہے وہ جب ذمہ تو وہ اکثر ہم کیوں جائیں؟ ہم جائیں، جان کو جان نہ سمجھے، قتل کریں، محنت کریں، پھر اس کے بعد دیت بھی دیں، تو اکثر مسلمان جو ہے وہ جنگ سے دور ہو جائیں گے. لہذا اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جناب علی ہاں ٹھیک ہے نا. وَيُكْرِهُ التَّبْيِيتُ وَهُوَ النُّزُولُ عَلَيْهِمْ لَيْلًا وَالْقِتَالُ قَبْلَ الزَّوَالِ. اب یہاں سے مکروہات قتال شروع ہو رہے ہیں. جی پڑھا دیں، پڑھا رہے ہیں، پڑھا ہی رہے ہیں عزیز من، میں بتا رہا ہوں کیا شروع ہو رہے ہیں، آپ نے سمجھا ختم کر دیا بندر. وَيُكْرِهُ التَّبْيِيتُ، یہاں سے مکروہات قتال شروع ہو رہے ہیں، یعنی کہ قتال کے کیا کیا مکروہ ہے، اسلام نے کن کن چیزوں کو قتال میں مکروہ تصور کیا ہے، جو نہ کرنا. قتال میں خاص طور پہ لفظ قتال کی بات یہاں پہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. وَيُكْرِهُ التَّبْيِيتُ، تبییت مکروہ ہے. تبییت بیتوتہ، رات گزارنا، مراد کیا ہے؟ وَهُوَ النُّزُولُ عَلَيْهِمْ لَيْلًا، آپ ان کو رات میں حملہ کر دیں، ان کے اوپر وہ سو رہے اور آپ نے رات میں ان کو حملہ کر دیا، یہ تبییت کرنا مکروہ ہے، ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے. کر سکتے ہیں لیکن نہ کرنا اسلام
کسی کو دھوکے سے مارنا نہیں چاہتا. ایک بات. والقتال قبل الزوال، اور قتال کرنا مکروہ ہے قبل الزوال، زوال سے پہلے پہلے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ مکروہ ہجوم اور نزول کو کفار رات میں کرنا، ایک بات. دوسری بات یہ قبل ظہر قتال کرنا مکروہات قتال میں سے ظہر گزرنے کم سے کم ہے. بل بعدہ، بلکہ بعد زوال قتال کرنا چاہیے. لأن ابواب السماء تفتح عندہ، اس لیے کہ اس وقت جو ہے زوال کے بعد میں ابواب سما کھل جایا کرتے ہیں، آسمان دروازے کھل جاتے ہیں. وَيُنَزِّلُ النَّصْرَ، اور اللہ کی نصر نازل ہوتی ہے. وَتَقْبُلُ الرَّحْمَةِ، اور رحمت قبول کی جاتی ہے. وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرَيْن، اور ضروری ہے کہ اس صلاۃ ظہرین کے بعد میں ہو، اس ظہرین کی نماز پڑھ لیں تب آپ قتال کریں. وَلَوْ اضْطَرَّ إِلَى الْأَمْرَيْنِ زالت، ولو اضطر الى الامرین، اور اگر یہ امرین تبییت اور قتال بعد الظہر، انسان ان کی طرف محتاج ہو جائے کہ ان کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتا، کہ رات کو حملہ کرے گا تو کامیابی بہت جلدی مل جائے گی، ایک بات زوال سے پہلے حملہ کرے گا شروع کرے گا تب بھی کامیابی ملے گی. اگر یہ اس طرح معدود ہے زالت، تو زالت کی ضمیر پلٹے گی کراہت کی طرف، یعنی زالت الکراہہ، یعنی کراہت جو ہے وہ زائل ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، کراہت زائل ہو جائے گی. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.